مقدمہ از ڈاکٹر سید ابو الخیر کشفی ابن خلدون تاریخ اور عمرانیات کا امام اول۔ دنیا کی ہر زبان میں کتابوں کے بعض مقدمے ایسے لکھے گئے ہیں جن کی مستقل حیثیت تسلیم کی گئی ہے۔ اردو زبان میں بھی اس کے سب نمایاں مثال مقدمہ شعر و شاعری۔ مولانا حالی نے اپنی دیوان پہ جو مقدمہ لکھا تھا وہ مقدمہ دیوان حالی نہ رہا بلکہ فن شاعری کا مقدمہ بن گیا۔ اس میں شعر و شاعری کے متعلق جو خیالات پیش کیے گئے انہوں نے اس کتاب کو اردو تنفیذ کی کتاب اول بنا دیا۔ یہی عبدالرحمن کی اس مقدمہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دیوان غالب کے نسخہ حمید کے لیے لکھا گیا تھا۔ لکھ کے آج وہ مقدمہ محاسن کلام غالب کے نام سے معروف ہے اور تفہیم غالب کا ایک نیا دور اس تحریر سے شروع ہوا۔ لیکن دنیا کے کسی زبان میں علمی تحریر و تقریر میں اگر صرف مقدمہ کہا جائے تو اسے مراد ابن خلدون محاسن کلام غالب کے نام سے معروف ہے اور تفہیم غالب کا ایک نیا دور اس تحریر سے شروع ہوا۔ لیکن دنیا کے کسی زبان میں علمی اور تحریر و تقریر میں اگر صرف مقدمہ کہا جائے تو اس سے مراد ابن خلدون کا وہ مقدمہ ہوگا جو انہوں نے اپنی تاریخ، کتاب العبر اور دیوان المتعبد اور الخیر فی الایام العرب والعجم والبرو محن عامر ہم من ذیول السلطان الاکبر پر لکھا تھا اور جس سے تاریخ نگاری کے اصول اخذ اور مرتب کیے گئے۔ ابن خلدون سے مختلف زبانوں میں تاریخی واقعات نگاری کا جو ذخیرہ موجود تھا اسے تاریخ نہیں بلکہ واقعہ نویسی کہا جا سکتا ہے۔ ابن خلدون نے قرآن حکیم میں تاریخی واقعات حوالوں پر غور کر کے تاریخ نویسی کو ایک سائنس بنا دیا۔ ہم اس نقطے پر آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ ان کی تاریخ نویسی اور وضع اصول پر احادیث نبوی اور سیرت نویسی کا اثر پڑا ہے۔ ابن خلدون ایک بڑے مورخ، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تاریخ نویسی کو ایک فن بنا دیا اور ان کا مقدمہ اس لیے علم کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ ابن خلدون نے انسانی معاشرے کے اجزاء ترکیبی مختلف عوامل کا مطالعہ کیا، ان کا تجزیہ کیا اور یوں انسانی معاشرے کے علمی مطالعے کا آغاز مقدمہ سے ہوتا ہے اور وہ علم وجود میں آیا جسے ہم عمرانیات کہتے ہیں۔ عمرانیات کی اصطلاح آگسٹ کومٹ نے وضع کی تھی اور اسے اس علم کا باقی کا ربانی قرار دیا جاتا ہے۔ آج جان بوجھ کر ابن خلدون کے حوالے سے گریز کیا جا رہا ہے، لیکن 18ویں 19ویں صدی عیسوی میں مغربی عالموں نے ابن خلدون کی اولیت اور عظمت کو تسلیم کیا۔ ان علماء میں لیڈوک وان کریم مانر شامل ہیں۔ لیڈوک نے واضح انداز میں یہ بات کہی کہ کومٹ عمرانیات کا بانی نہیں بلکہ معاشرہ انسانی کا نظریہ ابن خلدون نے پیش کیا۔ ڈی بوائر نے تاریخ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ انسان کے ذرائع معاش، جنگ و جدال کے اسباب اور انسانی پیش و قیادت کے متعدد تمدن و تہذیب و علوم و فنون کے ارتقاء کے بیان و جائزے اور تجزیے کا نام ہے اور اس مطالعہ کا آغاز ابن خلدون سے ہوا۔ مونیئر نے بھی تسلیم کیا کہ ابن خلدون کی بنیادی اصول انسانی معاشرے کی ماہیت کو واضح کرنے اور یہی اصول عمرانیات کے علمی اساس ہیں۔ 1944 جناب نگہت شاہ جہاں پوری کی کتاب ابن خلدون کی عظمت اور علماء یورپ بمبئی سے شائع ہوئی تھی اور یہ چھوٹی سی کتاب اپنے موضوع پر اچھا مواد پیدا کرتی ہے۔ ابن خلدون کی زندگی کچھ اس طور سے گزری کہ صرف علمی کتابی اس کے لیے آسان نہیں ہوا بلکہ اس نے جنگ و جدال اور حکمرانوں خاندانوں کے بننے اور بگڑنے کو صرف دیکھا نہیں بلکہ اپنے عہد کے سیاسی منظرنامے کی تشکیل میں شامل رہا۔ وہ کئی حکمرانوں کے قریب رہا، سفارتکاری کے اہم مہمات اس کے سپرد کی گئی، وفاداریاں تبدیل کرنے میں اس کو تحمل نہ ہوا، سیاست، ملک گیری، ریاستوں کے بدلتے ہوئے نقشے، یہ سب باتیں اس کے لیے ذاتی تجربوں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ابن خلدون کے آباء و اجداد کا تعلق اشبیلا سے تھا۔ اس کا انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مطابق یہ خاندان 7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی میں تونسل میں آ کر آباد ہو گیا۔ مورث اعلیٰ خالد خلدون کے نام سے یہ خاندان معروف ہوا اور خاندان کے افراد ابن خلدون کہلائے۔ لیکن عبدالرحمن ولی الدین ابن خلدون نے ایک مورخ عالم کی حیثیت سے درجہ شہرت پائی کہ ابن خلدون کا نام اس کے لیے مختص ہو کر رہ گیا اور خاندان کے دوسرے ارکان اس کے شہرت کے گرد چھپ گئے۔ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون یکم رمضان المبارک 732 کو تیونس میں پیدا ہوئے۔ عیسوی تقویم کے مطابق اس دن مئی کے 27ویں تاریخ تھی اور سن 1332 میں ابن خلدون کے عہد میں تیونس میں عالم اسلام کے نہایت جلیل القدر علماء موجود تھے۔ اسلامی عہد کی تاریخ کے ایک اہم پہلو کی طرف مناسب توجہ نہیں دی گئی۔
یہ ممالک اپنی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اسلامی دولت مشترکہ کی طرح تھے۔ علماء، شاہ سوار، تاجر، اہل حرفت اور طالب علم آزادی کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے تھے، جو ہر قابل کی ہر جگہ قدر کی جاتی تھی۔ عالموں کی شہرت خوشبو کی طرح ملک کو پھیل جاتی۔ ابن خلدون نہایت فاضل اساتذہ سے تفسیر حدیث، تاریخ، قواعد، فلسفہ، منطق اور شعر و ادب کی تعلیم حاصل کی۔ سلطان ابو الحسن ترینی نے سن 748 مطابق 1347 میں تونس پر قبضہ کیا۔ اس کے دربار میں علماء فضلاء کا مجمع تھا اور دربار کے اثرات نے ملک میں ایک علمی فضا میں قائم کر دی تھی۔ پھر کسی حقیقی طالب علم یا صاحب جوہر کا دربار تک پہنچنا مشکل نہ تھا۔ ابن خلدون کے دربار کے علماء سے کسب و فیض، اور ابن خلدون نے اپنی ابتدائی تعلیم کے زمانے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اس عہد میں آج بھی قرآن حکیم کا حفظ کر لینا ایک معمول کی بات تھی اور ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب سے اپنے سینوں کو آباد رکھا، لیکن ابن خلدون نے قرآن حکیم کی تعلیمات سے ہر علم کے مطالعے میں روشنی حاصل کی۔ تاریخ سے اس کی دلچسپی بھی قرآن حکیم کے مطالعے کے نشانات و اثرات کی شہادت دیتی ہے۔ ابن خلدون نے 20 برس کی عمر میں رسمی تعلیم مکمل کر لی، کئی علوم میں اس نے دسترس حاصل کر لی، اور 21 سال کی عمر سلطان تیونس کا کاتب اعلام مقرر کیا گیا۔ کچھ تو وہ عہد میں تبدیلیوں کا تھا، کچھ ابن خلدون کے مزاج اور طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں تھا، وہ دربار عہد بدلتا رہتا تھا۔ وہ بادشاہوں کا مشیر بھی رہا، قاضی و جج بھی رہا، وہ بادشاہوں کے سفیر کی حیثیت سے دوسروں بادشاہوں کے درباروں میں سفارتکاری کے مشن پر بھی جاتا رہا۔ 2 مرتبہ وہ قید بھی ہوا، اور غرناطہ کے سفر میں اس کی ملاقات مشہور وزیر ابن الخطیب سے ہوئی، اور یہ ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ ابن خلدون کی مہارت، اسفار اور خدمات کی تفصیل پیش کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم قارئین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن خلدون نے ایک مصروف رنگا رنگ زندگی گزاری، لیکن تمام سیاسی، سفارتی عہدوں اور خدمات کے ساتھ اس کی علمی زندگی، مطالعہ، تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ 42 سال کی عمر میں اس نے قلعہ ابن السلامیہ میں اپنی تاریخ اور مقدمہ کا آغاز کیا، اور 4 سال تک یکسوئی کے ساتھ لکھنے پڑھنے میں مصروف رہا، اگرچہ اس کام کی تکمیل بعد میں ہوئی۔ 1386 میں ابن خلدون حج کے لیے روانہ ہوا، مگر مصر میں ٹھہر گیا۔ کم و بیش 4-5 سال تک اس نے اسکندریہ، قاہرہ میں گزارے۔ سلطان الظاہر نے اسے مالکی القضاۃ المقرر کیا۔ اس کے علمی شہرت اور مرتبے کی وجہ سے اسے جامعۃ الازہر میں مسند درپیش کی گئی۔ اس نے اپنے خاندان کو تیونس سے مصر آنے کی دعوت دی، مگر پورا خاندان مصر آتے ہوئے 1384 میں سمندر میں ڈوب گیا، اور اس غم میں اس نے مصر میں 2-3 سال گزارے۔ 1387 میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سرزمین حجاز کا سفر کیا۔ ابن خلدون کی سیاسی سفارتی زندگی کا اہم واقعہ 803 بمطابق 1401 میں دمشق پر حملے کی وجہ سے امیر تیمور سے اس کی ملاقات بھی۔ ایک بھرپور، مصروف اور کامیاب زندگی گزارنے کے بعد ابن خلدون قاہرہ میں 25 رمضان المبارک 808 ہجری مطابق 16 مارچ 1406 کو اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس خاکداں رخصت ہوئے کم و بیش 500 سال گزر چکے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی علمی اہمیت اور مرتبے میں اضافہ ہو رہا ہے۔